علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کروں گا کہ عید الفطر کی نماز کہاں پر ادا کریں۔ یعنی جیسا آج کل لاک ڈاؤن کا ماحول ہے اور لوگ مسجدوں میں بھی حاضری نہیں دے پا رہے، لیکن چونکہ کچھ لوگ منتخب کیے گئے، متعین کیے گئے، چنے گئے کہ وہی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، تو جو لوگ مسجد میں جائیں گے تو ان کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہیں، لیکن جو لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے تو وہ عید الفطر کی نماز کس طریقے پر ادا کریں یا یہ کہ کہاں پر ادا کریں۔ تو دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو اس سے پہلے بھی شیئر کی، لیکن میں آج بھی ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں کہ عید کی نماز کس جگہ ادا کریں۔ تو دوستو، عید کی نماز جس طریقے پر جمعے کی نماز اب تلک اپنے اپنے گھروں پر ادا کر رہے تھے اور جو شرائط جمعے کی نماز کے تھے وہی شرائط عید الفطر کی نماز کے ہیں، تو اس طریقے پر اپنے گھروں پر ہی عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور چاہے وہ گھر ہو یا یہ کہ کوئی میدان ہو، یعنی کوئی ہال ہو یا یہ کہ کوئی کمرہ ہو، بلکہ یہ کہ جو ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر 4-5 آدمی جمع ہو سکتے ہیں وہاں پر عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور عید الفطر کی نماز کے لیے کیونکہ وہی شرائط ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے ہیں، اسی طریقے پر جس طریقے پر جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے پر عید الفطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ اپنے گھروں پر کمرے میں یا ہال میں کر سکتے ہیں۔ لیکن جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے اور عید الفطر کی نماز میں خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے، اور دارالعلوم کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ چونکہ ماحول نہیں ہے باہر جانے کا اور لوگوں کے جمع ہونے کا ایک سسٹم نہیں ہے جیسا کہ پہلے تھا، تو اس لیے ایسے ماحول میں اپنے گھروں پر عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ اور اگر کوئی شخص ایسی جگہ پھنسا ہوا ہے کہ وہ بالکل ہی عید الفطر کی نماز ادا نہیں کر سکتا اور کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تو پھر وہ چاشت کی نماز پڑھیں 2 رکعت کر کے، تو اس میں بھی ان کو عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ چونکہ ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ ایک صحابی تھے اور انہوں نے عید الفطر کی نماز کے متعلق سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پھنس جائے کہ نہ تو عید کی نماز پڑھ سکتا ہو اور یا کہ وہاں پر کوئی پڑھانے والا نہ ہو، تو وہ صرف ایسا ہی کرے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ لے اور اسے عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس سے ثواب کے مستحق ہو سکیں۔